اب یہ آخری آیت ہے، کمال کی آیت ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک یہ جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں اگلی قوموں کے، اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں کا تھا، اور باقی انبیاء کے بھی واقعات. ما کان حدیثا یفترا، قرآن اس طرح کی بات نہیں کہ اسے کوئی خود سے گھڑ لے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے نازل ہوئی کتابوں کی. وتفصیل کل شیء، اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے. وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہے، جو بات ماننا چاہے. یعنی جو قرآن سے ہدایت لینے والا ہے، چاہتا ہے کہ ہدایت ملے، اس کے لیے تو ہدایت ہے، رحمت بھی ہے. اور جو لوگ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. اس پہ یہ صورت مکمل ہوئی. تو یہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی انسان کی یہ کمپیٹنسی نہیں کہ اس طرح کی کوئی کتاب گھڑ سکے. جو اس کے اندر ربط ہے، جو سوز و گداز ہے، جو شہانہ انداز ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. اور یہ کتاب اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے. ہر چیز کی تفصیل سے مراد جو اگلی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، کوئی شریعت کے اندر اس طرح کی چیزیں داخل کر دی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت دی. وہ تمام جو گرد و غبار تھا وہ دور کیا. باقی بعض لوگ اس کو اس طرف لے گئے کہ قرآن جو ہے وہ چونکہ ہر چیز کی تفصیل ہے، تو لہذا قرآن کے اندر ہر چیز کا علم آ گیا ہوا ہے، اور قرآن کے سب سے بڑے عالم نبی علیہ السلام ہے، لہذا نبی علیہ السلام کو ما کان و ما یکون کا علم ہے. اس طرح وہ قرآن ریاں بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور بھئی قرآن کا تو اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ قرآن جو اصلی قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی بڑی کتاب ہے نا، وہ لوح محفوظ ہے، اس کا ایک حصہ ہے قرآن. یہ جو تفصیلات ہیں وہ لوح محفوظ میں، ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، اور خشکی میں اور تری میں کوئی پتا نہیں گرتا کسی درخت سے، مگر وہ ہمارے علم میں ہے، اور ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی. وہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑی ہارڈ ڈسک ہے نا، وہ لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز ہے. قرآن بھی وہیں سے نازل ہوا، تورات بھی، انجیل بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ساری مخلوقات کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کتنی بڑی کتاب ہے یہ، اللہ کے علم میں. تو اس سے یہ رزلٹ نکالنا کہ جی یہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بس لوح محفوظ کی بھی تفصیل اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے. قرآن میں تو اجمالاً چیزوں کا بیان ہوا ہے، اور تفصیل اگر آئی ہے تو وہ شریعت کے وہ معاملات جس میں کوئی ٹیمپر کر دیا تھا یہود و نصارہ نے شریعت کو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی فرمائی ہے. اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں. اللہم اجعلنا منہم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم سورۃ الرعد سٹارٹ کریں گے، اور آج ہماری الحمدللہ 163 کلاسز کے اندر یہ سورہ یوسف مکمل ہوگی. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تفسیر دوبارہ سے جو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.